فلما رأى الشمس بازغة، جس وقت دیکھا سورج کو اور زیادہ روشن. عربی میں ستارہ مذکر ہے، چاند مذکر ہے، لیکن سورج مؤنث ہے. ہمارے اردو میں تینوں مذکر ہے. سورج نکل آیا، چاند کھڑا ہے، ستارہ روشنی دے رہا ہے. پشتو میں ستارہ اور سورج تو مذکر ہے لیکن چاند مؤنث ہے. اگر کسی نے خواب میں چاند دیکھا اور خواب دیکھنے والا پختون ہے تو اس کی بچی ہوگی، اور اگر خواب دیکھنے والا عرب ہے یا اردو والا ہے تو اس کے ہاں لڑکا ہوگا. اور اگر خواب میں سورج دیکھا اور دیکھنے والا پشتو بولنے والا ہے تو اس کے ہاں بیٹا ہوگا. اگر اردو بولنے والا ہے تو اس کے ہاں بھی بیٹا ہوگا، لیکن اگر عربی ہے تو اس کے ہاں بیٹی ہوگی، کیونکہ عربی میں سورج مؤنث ہے، مذکر نہیں. خواب دیکھنے والے اس کا تابع ہوتا ہے. خواب مغیبات کی ایک زبان ہے، اشارات اور کنایات کی ایک زبان ہے، اس لیے ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. اللہ اکبر. ایک شخص نے خواب دیکھا تھا کہ بہت سارے بطخیں اڑ رہی ہیں، بطخیں اڑ رہی ہیں. مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ان کی خدمت میں خواب سنایا. مولانا محمد قاسم صاحب نے فرمایا کہ اگر وعدہ کرتے ہو اور مٹھائی کھلاؤ گے تو ایسی تعبیر دے دوں گا کہ تیری تنخواہ 15 روپے ہو جائے گی، اور اگر مٹھائی نہیں کھلاتے ہو تو ایسی تعبیر دے دوں گا کہ تیری تنخواہ 10 روپے ہو جائے گی. یہ اس وقت کی بات ہے کہ سر سید احمد خان نے اپنے مدرسے میں 3 روپے تنخواہ مقرر کی تھی ہر مدرس کی. تو دہلی کے اخبار نے لکھا کہ سر سید انگریزوں سے لیتا ہے اس لیے 3 روپے مہینہ دیتا ہے، ورنہ ہندوستان میں 3 روپے مہینے کہاں سے آئے. اور مولانا محمد یعقوب نانوتوی جو دیوبند کے ولی کامل مجذوب بزرگ تھے، انہوں نے کہا میں نے دعا کی کہ دارالعلوم دیوبند کے مدرس کی تنخواہ 7 روپے سے کم نہ ہو، ہر مدرس کی تنخواہ 7 روپے ہو. 2 آنے کی 20 کلو دودھ دینے والی تازی بیائی ہوئی بھینس ملتی تھی. 8 آنے کی 16 کلو اصلی بہترین گھر کا نکلا ہوا گھی ملتا تھا گائے کا. 2 پیسے کی مرغی انڈے دینے والی یا اس کے ساتھ 1 ریوڑ چوزوں کا ہوتا تھا. اسلامی انگریزوں کی آمد سے پہلے ہندوستان کا نرخ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد نے نقش حیات میں لکھے. اس شخص نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں مٹھائی کھلاؤں گا. چنانچہ حضرت نے کہا تم نے بطخیں دیکھے، بطخ باطوحا، ہر حرف 5 روپے کا ہے، 15 روپے ہو گئے اگر اردو کی تعبیر کروں. اور اگر عربی میں اس کو منتقل کروں تو بط باطوا بط 2 حرف ہے، لہذا 10 روپے ہو. معبر تکڑا ہوتا ہے تو تعبیر پکڑ لیتا ہے، یعنی بدل بھی دیتا ہے. مولانا مفتی احمد الرحمن کا انتقال ہوا تھا. مولانا علماء ملک بھر کے بہت غمگین تھے. مولانا شیر علی شاہ صاحب تشریف لائے اکوڑا خٹک سے اور بڑے پریشان.
ٹھنڈا نہیں، یہ رہا شخص کرے چائے تیرے بڑے میں ڈیر پوچھ جو خیر ہو جائے. باتیں کرتے کرتے مولانا کے ہونٹ اوپر نیچے ہوتے تھے. میں خیر ہو جائے سے چل شوئے ٹول رہا پے گی پیرے اور خوب ملی لے رہے میں تو تعبیر پوئے گی جیسے کہ کراچی تراغل انتانا تعبیر رہا میں آپ سوخراس کا سب مش مرے بنا جا رہا تھا اور بھائی خواہ امات مفتی سے وہی چلا رہا ادا مشہور ہے چمڑے چاہتے ہوئی رہا تھا روانی گیا کبھیا ماں اور تو گورا مفتی صاحب اہل و عیال باری تکالیف راگ دی اور دیر پریشانی کی دی آتے دیر زیاد لنگوٹیا دوست دی نور آزم اللہ جی کراچی تراشا دا غیش وینایا نا سڑے پہاڑ مائے تاخو کڑی بار کڑی دی خونگ باری پکا آسانی نپری دی کوشش پکو چراٹنگ دی. اب دو تعبیریں تھی، ایک مردہ کسی کو کہ آئیے آخرت کی، اور دوسری تعبیر دنیا میں ایک ایسا موقع موجود تھا جس پر حمل آسان تھا. معبر جب قابل ہوتا ہے تو وہ خواب کو اچھا رنگ دے دیتا ہے. خیر اس وقت خوابوں کا حال نہیں بتانا، صرف ایک مثال دے دی کہ عربی میں صورت مؤنث ہے. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر. فرمایا یہ میرا رب ہے اور یہ تو سب سے بڑھ کر ہے. کروں میں سورج جیسے کرہ نہیں ہے، تمام کروں میں سب سے بڑا کرہ ہے، سائنسدان کہتے ہیں اور عقلی دس کے ماہرین کہتے ہیں. فلما افلت جب وہ بھی ڈوبنے لگا قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، میں بیزار ہوں ان سے جو تم شریک ٹھہراتے ہو. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں متوجہ کرتا ہوں اپنا چہرہ اس کے لیے جس نے پیدا کیا آسمان و زمین یکسو ہو کر. حنیفا یہ انی وجہتو کے ضمیر سے حال واقع ہے، میں یکسو ہوں. ابراہیم علیہ السلام حنیفہ ہے. وما انا من المشرکین، میں نہیں ہوں مشرکین میں سے. وحاجہ قومہ، اور لڑنے لگی ان سے ان کی قوم. قالا تحاجونی فی اللہ وقد ہدان، فرمایا تم جھگڑتے ہو میرے ساتھ اللہ کے بارے میں حالانکہ اس نے مجھے سمجھ دی، نبوت کی ہدایت دی. وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ، میں نہیں ڈرتا ان چیزوں سے جو تم شریک ٹھہراتے ہو. إِلَّا يَشَاءَ رَبِّي، مگر یہ کہ چاہے میرا رب. إِلَّا يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا، وسیع ہے میرے رب کا ہر چیز تک علم. افلا تتذکرون، آیا تم نصیحت نہیں لیتے. اللہ اکبر. وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، کیسے ڈروں ان چیزوں سے جو تم شریک ٹھہراتے ہو. وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، اور تم نہیں ڈرتے ہیں جو شرک کرتے ہو اللہ کے ساتھ. مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا، وہ کہ نہیں اتارائے تم پر اس کی کوئی دلیل. فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، کون سے جماعت کو حق ہے امن سے رہنے کا. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. فرمایا مجھے ڈراتے ہو اور شرک تم کرتے ہو. تو جو شرک کرتا ہے وہ ڈرے وبال سے، جو شرک نہیں کرتا وہ کیوں ڈرے. تو جو باباؤں کو مانتے ہیں اور درگاہوں پر جا کے جھاڑو دیتے ہیں اور ان کی چادریں چڑھاتے ہیں اور منت اور نظر دیتے ہیں، وہ عذاب الہی سے بچے.